علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. یہ مصرع مجھے توقع تھی کہ آپ بہتر وصول کر پائیں گے. تلوہ ہے جسم کا پائن ترین حصہ. اگلے مصرع میں اس کی دلیل ہے کہ کیوں نہیں دیکھ سکتا اوپر. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. نانا ایک جملہ مجھے کہنے دے، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کسی اور کا نعرہ نہیں لگا سکتے میرے بھائی. اب علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. علی اللہم صلی علی. آپ کے کیا کہنے. اس لیے ہمیں علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کے علاوہ ہم کہیں اس خاندان کے علاوہ ذکر کرتے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے سورہ نور کی جو آیت پڑھی ہم نے، آیت نمبر 35، اسے فوراً اگلی آیت میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. آواز نہیں آ رہی وہاں پر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا آپ کو آ رہی ہے آواز؟ سب کو واضح یہاں صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ انشاءاللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل فرما لیجئے. تو وتواصوا بالحق یہاں سے ہو جائے گا انشاءاللہ، وتواصوا بالصبر آپ کر لیجئے گا اور اس کے بعد پھر آپ متصل ہو جائیں گے. تو عرض یہ ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جی، کہ کچھ گھر ایسے ہیں اللہ کا نور ہے ایک طاق میں، اس طاق میں ایک چراغ ہے. آیت یاد ہے؟ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے جو اتنا روشن ہے کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے روشن ہے. اچھا اتنا روشن ہے کہ کأنہا کوکب دری، وہ روشن ستارے کی طرح ہے، شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے روشن ہے. اور تم انہیں روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی اپنا نور دیتے رہیں گے. یہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ چاہے تم انہیں ظاہری خلافت نہ بھی دو، یکاد العلم ینفجر بہ، یہ اپنا علم تمہیں عطا کرتے رہیں گے. جبھی تو بڑے بڑوں نے آ کر کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں، یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے کہ اب تک آپ ہلاک نہیں ہوئے ہیں.